کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، کشور ناہید۔ ایک زمانے میں میری دوست ڈائریکٹر گائناکالوجسٹ تھی۔ اس کے پاس بہت بے اولاد میاں بیوی آتے اور اپنی خواہش لکھواتے کہ وہ خاص کر بچی لے کر پالنا چاہتے ہیں۔ بہت سے والدین کو بیٹی کی خواہش تھی، وہ بھی اپنی درخواست دے جاتے۔ ہسپتالوں میں ہر زمانے میں مرد عورت کو بچے کی پیدائش کے لیے ہسپتال چھوڑ جاتے، نام کو صیغہ راز میں رکھنے کے لیے رقم کی بھی پیشکش کرتے۔ کچھ عورتیں بچے جنتی مگر ان کا والی وارث ہوتا ہی نہیں تھا، تو ہماری ڈاکٹر ان بے اولاد لوگوں کو بلا کر اور گارنٹی لے کر بچی حوالے کر دیا کرتی تھی۔ یوں تو لڑکوں کی تلاش میں بھی کئی ماں باپ آتے تھے مگر ان کی شرائط سخت ہوتی تھی۔ وہ تمام بچے جن کو باپ کا نام نہیں ملتا تھا ان کو عیدی سینٹر میں داخل کرا دیا جاتا تھا۔ اب تو زمانہ بہت بدل گیا ہے۔ زمرد خان نے ہیپی سویٹ ہوم کے نام سے زلزلے کے دوران بے نام بچوں کے لیے اسکول کھولا اور اب وہاں کے بچے مڈل اور میٹرک پاس کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں مس بختیاری نے ایسے یتیم بچوں کے لیے 100 اسکول قائم کیے ہیں۔ ہماری بچی حدیقہ کیانی نے ایسے بے آسرا بچوں کے 100 گھر قائم کر کے رکھے ہیں۔ اسی طرح مریم بی بی اور صباحت بی بی جو بڑے خلوص سے بلا کی نام کے اپنے اپنے علاقوں میں یتیم یا بے گھر بچوں کے لیے تعلیم کا اہتمام کر رہی ہیں۔ ویتنام اور افریقی علاقوں میں جنگوں کے بعد لا ولد رہنے والے بچوں کو بہت سے امریکیوں نے گود لیا، اپنی اولاد بنا کر پالا۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سب بچے نیک اور تابع دار نکلے، البتہ جن کی نسل خراب تھی ان پر پرورش کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ آئے دن حملہ کرنے اور بلا وجہ لوگوں کو مارنے کا سلسلہ آپ نے اخباروں اور فلموں میں دیکھا ہی ہوگا۔ پاکستان میں کافی خاندانوں نے بچے گود لیے، خاص کر لڑکیاں۔ ان میں سے اکثر جوان ہو کر اپنے اصلی والدین کے بارے میں بہت سوال کرتی اور ان میں سے اکثر کہتی ہیں میری شادی کر دو۔ دیہاتوں میں بے والدین بچوں کو صاحب ثروت لوگ پالتے ہیں مگر ان کی اولاد ان بچوں کو برابری کا درجہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو کیوں سنا رہی ہوں؟ سچے واقعات اور محبت بھری پرورش نے بہت سے لا ولد بچوں کے دن بدل دیے ہیں۔ ان میں اعتماد آیا اور زندگی میں بڑوں کا ادب کرنا اور ان سے ہمیشہ محبت سے پیش آنا سیکھا۔ ان تمام باتوں کو دہراتے ہوئے مجھے عمران خان کی بیٹی ٹیریان یاد آ رہی ہے۔ اسے پیدا کرنے والی مرتے دم جمائمہ خان کے حوالے کر گئی یا پھر جمائمہ نے محبت میں اس بچی کو اپنے بچے کی طرح پالا پڑھایا۔ جمائمہ کی محبت اور خلوص اپنی جگہ مگر افسوس کا لفظ بھی ناکافی ہے یہ کہنے کو کہ اس کا باپ اپنی ہی اولاد کو قانونی طور پر تسلیم کرتے ہوئے قانونی موشگافیاں نکال رہا ہے۔ وہ اب بچی نہیں رہی، نوجوان ہے۔ جمائمہ سے پیدا 2 خوبرو نوجوان کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے۔ اب لوگ تجزیہ کرتے ہوئے ناجائز کہہ دیتے ہیں، یہ سوچتے نہیں کہ ایسے الفاظ جوان بچی پر کیسی پراگندگی پھیلا سکتے ہیں۔ زندگی میں آپ نے جو بھی بقول خود پلے بوائے کا رول رکھا اور خوب کھیل کھیلا، مگر ایک نوجوان لڑکی کا ذہن کتنا پریشان ہوتا ہوگا جب پاکستانی کمیونٹی کی لڑکیاں اس کی طرف انگلیاں اٹھاتی ہوں گی۔ تم اپنے آپ کو پارٹی کے سربراہ کہتے ہو۔ ہم نے مانا کہ وہ ریکارڈنگز جو آپ نے اور میں نے منظر عام پر دیکھی ہیں ان کو لغویات کہہ کر فراموش کر کے تم اپنی بچی کی ولدیت کو تسلیم کرنے سے گریزاں ہو۔ تم نے ساری دنیا میں اس کا بہت تماشا بنایا۔ جنم دینے والی زندہ ہوتی تو تم پر کتنے بہتان اور طرح طرح کی مغلظات دنیا نہ بنا دیتی۔ تم نے گھر میں 5 بچوں کی ماں کو ناطق خدا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے 3 بچوں کو ماں کو بیوی بنا کر گھر میں لائے تھے۔ 3 بچوں والی نے تمہارا کچا چٹھا اپنی زبان میں لکھ دیا۔ پہلی بیوی نے بڑے گھرانے اور خاندانی نجابت کو قائم رکھا، تم اس کا بھی کچھ خیال رکھو۔
اب جو منکوہا بنی ہوئی ہے ظاہری پردہ داری ان تمام داغوں کو چھپانے کے لیے ہے جو زندگی ہم سب کے چہروں پر جھریاں کی شکل میں چھوڑ جاتی ہے۔ ایلزابتھ ٹیلر اور جونا لولو بجیڈا کیا حسن اور کیا وقار کے ساتھ آخری لمحوں تک زندہ اور جاوداں رہیں۔ اب تمہارے ہیرو میں یوسف والے خصائل بھی نہیں ہیں کہ تم زلیخا کی طرح جوان ہو جاؤ گی۔ مجھے تو ٹوبا ٹیک سنگھ کی بچیاں تمہارے بارے میں آلف لیلوی کہانیاں سناتی ہیں۔ اے بی بی، تمہارے باعث خواتین نے مزاروں کی حرمت کو عزت دینی چھوڑ دی ہے۔ بہت راز کھل گئے ہیں، باقیوں پر پردہ رہنے دو۔ زندگی تمہیں نہ جانے کون کون سے آشوب دکھائے گی۔ ہر عورت اپنی اولاد کے لیے خاتون اول ہوتی ہے۔ ساری دنیا کو کلیوپیٹرا کے راز بھی معلوم ہے اور کالی ماتا کے کیا لچھن تھے، کتابوں میں پڑھ لو۔